یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، پھر بیٹھ رہو گے تم بے کس ہو کر، اور حکم کر چکا آپ کا رب کہ نہ عبادت کرو اس کے سوا کسی اور کی، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکنا ان کو، اور ان سے بات ادب کی کہنا، اور ان کے آگے عاجزی کے بازو پھیلائے رکھنا نیاز مندی کے ساتھ، اور کہنا اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب کہ میں چھوٹا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے۔ سابقہ آیات کے اندر اعمال کی قبولیت کی چند شرائط کا بیان تھا، جن میں یہ بھی تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال قبول ہوتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اور شریعت اور سنت کے مطابق ہوں۔ ان آیات میں ایسے ہی خاص اعمال کی ہدایت کی گئی ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ ان کی تعمیل آخرت کی فلاح اور ان کی خلاف ورزی کرنا آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے، اور چونکہ شرائط مذکورہ میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان کی ہے، اس لیے مذکورہ آیات میں سب سے پہلا حکم بھی توحید کا ہے، اور اس کے بعد حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے، لہذا والدین کے حقوق سے متعلق ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت ہرگز نہ کی جائے، اور الہ صرف اللہ ہے، یعنی خالق اور مالک۔ جس طرح کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہیں، اسی طرح کی کسی اور کے اندر سمجھنا یا اس سے کم و پیش سمجھنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس سے اپنے آپ کو باز رکھو، ورنہ تم بے یارو مددگار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر توحید کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی جو حقوق العباد کا ذکر فرمایا، ان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور احسان کرنے کا تذکرہ سب سے پہلے فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ادب اور احترام
اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرما دیا۔ سورہ لقمان میں فرمایا گیا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یعنی جس طرح میرا شکر ادا کرنا واجب ہے اسی طرح تمہارے لیے والدین کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرح والدین کا شکر بھی واجب رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، مگر والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے دی جاتی ہے۔ اس پر علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز اور شریعت کے خلاف کاموں کے اندر ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کرنا واجب نہیں۔ امام قرطبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہوں، غیر مسلم ہوں، تب بھی ان کے ساتھ معروف طریقے پر برتاؤ کرنا ہوگا۔ حضرت اسماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ جو مشرکہ ہیں اور مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں ان کی خاطر مدارت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی اور خاطر مدارات کرو۔ اور کافر باپ کے بارے میں خود قرآن مجید میں یہ ارشاد موجود ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی جس کے ماں باپ کافر ہوں اور اس کو بھی کافر ہونے کا حکم دیں تو اس معاملے میں ان کا حکم ماننا جائز نہیں، مگر دنیا کے معاملات کے اندر معروف طریقے کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اور یہ فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن پر میرے اوپر رحم کیا، اللہ ان پر بھی اس حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں ان پر رحم کرے، اور ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو اور ادب کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ ان آیات کے بعد آخری آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یعنی تمہارے جی کے اندر، تمہارے نفس کے اندر، تمہارے دل کے اندر جو بات ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اولاد کا والدین کے ساتھ ہر وقت رہنا، اور یہ معاملات اور حالات چونکہ یکساں نہیں رہتے، کسی وقت زبان سے کوئی ایسا کلمہ بھی نکل جاتا ہے جو ادب کے خلاف بھی ہوتا ہے، تو اس پر نہ جہنم کی وعید ہے، اس طرح گناہ سے بچنا بھی سخت مشکل ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ اس شبہ اور دل کی تنگی کو دور فرما دیا گیا کہ بغیر ارادہ، بغیر بے ادبی کے کسی پریشانی یا غفلت سے کوئی کلمہ بے ادبی کا صادر ہو جائے اور پھر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ وہ کلمہ بے ادبی یا ایذا والی بات کے لیے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والے ہیں۔ اور یہاں لفظ اوابین کا استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والے، یعنی اپنی بات سے انہوں نے رجوع کر لیا اور اس بات سے ان کے دل کے اندر بے ادبی کا یا توہین کا کوئی مقصد یا نیت اس کے اندر نہیں تھی۔ اوابین کا لفظ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت کا ادا کرنا، اسے اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور اوابین کا دوسرا معنی توابین کا بھی کہا گیا، یعنی وہ جو رجوع کرنے والے ہیں وہ دراصل توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سی
خوشخبری کا اور بہت سے وعدوں کا انعام کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ والدین کے لیے کون سے تاکیدی احکامات دیے گئے ہیں؟ والدین کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچنے پر اللہ کی طرف سے چند تاکیدی احکامات اولاد کے لیے دیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے، اور اس سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، یہاں تک کہ ان کی بات سن کر لمبا سانس لینا جس سے ان پر ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، وہ کلمہ بھی اف کے اندر داخل ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ولا تنہرہما، جس کا معنی جھڑکنے کا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سبب بھی ایذا کا ہوگا۔ تیسرا حکم ہے وقل لہما قولا کریما، یعنی ان کے ساتھ ادب کے ساتھ اور نرمی کی بات کی جائے۔ چوتھا حکم ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرو، اور من الرحمہ کے لفظ سے اس بات پر تنبیہ فرما دی گئی کہ یہ چیز محض دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ دل کی رغبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پانچواں حکم دیا گیا کہ وقل رب ارحمہما، ان کے لیے دعا بھی کی جائے، اپنی طاقت بھر ان کی خدمت اور راحت رسائی کی فکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سب مشکلات اور تکالیف کو آسان فرمائے اور دور فرما دے۔ یہ آخری حکم ایسا وسیع اور عام ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے، جس کے ذریعے وہ ہمیشہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاری ہوتی ہے، کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کا فائدہ اور اثر ان کے والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔